ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے خان کے گرد گھومتے ہیں، بس خان کے. میں تو بتانا چاہتی ہوں الحمدللہ شکر خان ہمارا لیڈر ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ہم خان پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. ہمیں جو عزت دی ہے اللہ کے بعد وہ خان صاحب نے دی ہے. اگر خان کا دست شوکت ہمارے سر میں نہ ہوتے نا، ہم ایک یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے عمران خان نے شبلی فراز کو لیڈر بنایا ہے، ہمیں فخر ہے عمران خان نے علی ظفر کو لیڈر بنایا ہے، ہمیں فخر ہے عمران خان نے اون عباس بپی کو لیڈر بنایا ہے. لیکن یہ جو آپ لوگ جو ہے، میں پٹواریوں کو مخاطب کر کے کہوں گی، یہ جو پٹواری ہے یہ ایک نسل کے پیچھے یہ گھومتے ہیں. دیکھیں جی، انہوں نے نواز شریف کے گرد گھومتے ہیں، یہ لوگ شہباز شریف کے گرد گھومتے ہیں، یہ لوگ جو ہے مریم نواز کے گرد گھومتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اسحاق ڈار کے گرد گھومتے ہیں، یہ لوگ جو ہے حمزہ شہباز کے گرد گھومتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ابھی جنید صفدر کو تیار کریں اس کے گرد گھومتے ہیں. ہم میں اور پٹواریوں میں صرف یہی فرق ہے. جناب چیئرمین، مجھے سخت افسوس ہوتا ہے، میرے لیڈر عمران خان کا قصور یہ ہے اس نے پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے. پچھلے 97 سے لے کر 2025 تک آپ دیکھیں سب سے زیادہ جلسے، سب سے زیادہ جلوس، سب سے زیادہ ریلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے نکالے. آپ اس میں دیکھیں وہاں پر پاکستان نہیں میرے دیکھو گردیپ نے بھی مجھے ٹائم دیا ہے، لیاقت ترکئی نے بھی مجھے 2 منٹ دے چیئرمین صاحب، مجھے 2 منٹ دے چیئرمین صاحب. دیکھیں ہمارے نہیں، میرے 2 منٹ مجھے دے چیئرمین صاحب. آپ پورا کریں 10 منٹ. ٹھیک ہے، ابھی 8 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں چیئرمین صاحب. دیکھیں جی، ٹائم لکھا ہوتا ہے. دیکھیں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نا بیچ میں. چیئرمین صاحب بات نہ کرے میں نے کہا بس گھبرانا نہیں ہے اپنی بات. میں گھبراتی نہیں ہوں، میں بس آپ ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے آپ لوگ گھبرائے نہیں. مشکل ہمارے اوپر. پلیز بات کریں، پوری کریں بات. اب انہیں پہ بات کر لو. چیئرمین صاحب دیکھیں، پچھلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف حالات جنگ میں ہے. ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی اہلیہ بشرا بی بی جو غیر سیاسی خاتون ہے وہ اس کو جیل میں ناحق جیل میں ڈالا ہے کیونکہ خان ٹوٹ جائے. اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈرشپ اجاز چودھری جو ہمارے معزز سینیٹر ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، بیماری کے عالم میں ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہے، اس کو جیل میں ڈالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہمارے لیڈر، اس کو جیل میں ڈالے ہیں. وہ جو چیمہ صاحب ہے اس کو جیل. ہمارے سارے لیڈرشپ جیل میں ہیں، ہمارے جو ورکر ہیں وہ جیل میں ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ٹوٹے نہیں ہیں، ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہمارے جو جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، اٹھا کے وہ سارے ویڈیو دیکھیں، وہاں پاکستان کے توڑنے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہم پاکستان کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک سے ہم شروع کرتے ہیں، قائد اعظم کے جو باتوں سے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اس میں ترانے ہوتے ہیں، پاکستان کے جوڑنے کی باتیں ہوتے ہیں. لیکن افسوس سات افسوس، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو ہے خان صاحب سے اتنا وہ اس کو تکلیف ہے، اس کے اوپر سارے کیسز ختم ہونے کے باوجود بھی عدلیہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے. اور یہ جو جوڈیشری یرغمال ہے، آئین پامال ہو چکا ہے. خان صاحب کے کیسز پچھلے 1 مہینے سے سن نہیں رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پہ جب برا وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، سب سے پہلے ہمارا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ خان کے ساتھ، وہ جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور چیئرمین صاحب دوسری بات چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ کل میں آ رہی تھی یہاں پر اجلاس سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب میں آ رہی تھی بغض عمران میں، یہ جو پی ڈی ایم، یہ جو گولی کے سرکار جو ہے بغض عمران میں، اس کو اتنے تکلیف ہے. خدا کے لیے اگر منسٹر لیتے ہیں، کم از کم کلاس کے منسٹر لیتے ہیں. یہ پاکستان کا وہ ہے ایم ایچ ہے، پاکستان کو پتہ نہیں ایک ایٹمی قوت ہے. اللہ نے بہتر
بہترین فوج دیے, بہترین لیڈر دیے عمران خان کی شکل میں, بہترین عوام دیے ہیں, لیکن منسٹر دیکھیں آپ, ایک منسٹر آ رہا تھا بغض عمران میں اس کو منسٹر بنائے ہیں. ایک غریبی کسی کا قصور نہیں ہے. ایک دیکھیں آپ لوگوں کے پاس بھی عرفان صدیقی جیسا کلاس کے لیڈر موجود ہے, اس کو بنائے. وہ شدید مخالفت کرتا ہے پی ٹی آئی کے, لیکن ہم مانتے ہیں اس کی قابلیت کی, اس کے زیرک, اس کے ہم اعتراف کرتے ہیں. یہ جو بیٹا ہوتا ہے عفنان, وہ جو بغض عمران میں, بغض پی ٹی آئی میں اتنا مبتلا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے آئی ٹی میں, اس کو منسٹر بنائے. شاہزیب درانی کو بنائے. آپ لوگوں کو کیا کمی تھی آپ لوگوں کے پاس؟ اب انہوں نے کس کو بنائے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے میں نہیں کہتی ہوں کہ ترکان کو, پیشے کے اعتبار سے میں نہیں کہتی ہوں ترکان کو آپ لوگ منسٹر بنائے. جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے, جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے, ایک منسٹر ہے جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے, اور آگے پیچھے اس کے وی کو ڈالے تھے, اس میں گانٹ اس کے تھے, اور وی ایٹ میں وہ آ رہا تھا. اس سے بڑی بے عزتی پاکستان کی کیا ہوگی کہ جو عالف کو ڈنڈا کہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے منسٹر بنایا ہے. اب آتی ہوں آخری بات, میرا لیڈر عمران خان کا قصور نہیں. آخری بات, ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. میرا لیڈر عمران خان جس نے 50 سال اس ملک کا جھنڈا پوری دنیا میں تھامے رکھا, اس نے, میرا لیڈر عمران خان نے شوکت خانم بنایا, میرا لیڈر عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنایا, میرا لیڈر نے عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنایا, میرے لیڈر عمران خان نے اس ملک کو شعور دیا. یہ اس کا قصور ہے. ملک اس وقت جو ہے جس مشکلات میں ہے, اس وقت عمران خان کو شدید ضرورت ہے. تو خدا را آپ لوگ جو ہوش کا ناخن لے, ایک برا وقت ہم پہ آیا تھا جو انڈیا نے بزدلانہ حملہ کیا تھا, تو عمران خان اور پاکستانی عوام اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی جو ایران اور اسرائیل کے صورتحال ہے, میرے لیڈر عمران خان کو ایک شیر کو آپ لوگوں نے پنجرے میں بند کیے. اس کے باوجود بھی عمران خان کل اپنی بہن کے ذریعے عوام کو یہ میسج بھیجا ہے کہ اپنے سارے ایکٹیویٹیز بند کرے. جو احتجاج کا اعلان عمران خان نے کیا تھا, اس نے کہ عمران خان نے کہا پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں چٹان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. یہ ہے میرا لیڈر عمران خان. اور آپ کے لیڈر اور میرے لیڈر میں یہی فرق ہے. لیڈر جو ہے وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں, آپ لوگ جو ہے اشرافیہ جو ہے وہ پیسوں کے لیے سوچتے ہیں. اس ملک کو آپ لوگوں نے وویلا کر دیا ہے. عمران خان جی ہے جو اس ملک کو بھی بچا سکتا ہے. یہ عوام جو ہے یہ وہ آنکھیں اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے وہ بات بھی کر سکتا ہے. آپ بجٹ پہ بات کریں نا, تجاویز دے دے کوئی ٹھنڈی. یہ سبجیکٹ ایسا ہے, اس میں مجھے ایموشنل ہونا پڑا. چیئرمین صاحب, جب میں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی تو آپ کو پتا ہے مجھے بہت رونا آ گیا. میں نے کہا عمران خان کا ایک سیکنڈ بھی اس جیل میں رہنا اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. لیکن میرا لیڈر ایسا بیٹھا ہوا تھا, میرا لیڈر ایسا بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ بنگالہ میں بیٹھا ہوتا ہے, جیسے وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا رونا نہیں, آپ بزدل نہ بنے, آپ میرے ورکر ہیں. تو میں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں, میں رو اس لیے نہیں رہا آپ جیل میں, میں رو اس لیے آپ جیسے لیڈر امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کو, ایک شیر کو پنجرے میں انہوں نے بند کیے ہیں. اور عوام جو ہے ڈرو اس دن سے, عوام جو ہے, خان صاحب یہ سب کو پتا ہے, خان صاحب جو ہے نہ ڈھیل کرے گا. اور عدلیہ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے. اور ہمارے جو میڈیا ہے سارے چینل پاکستان کے جو پی ٹی وی بن چکا ہے, اور یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت, ٹھیک ہے, میرا لیڈر جو ہے نہ وہ ڈیل کرے گا انشاءاللہ. دیکھو ایک پلان آپ لوگ بناتے ہیں, جو بنا رہے ہیں, جو ہمارے جو ورکرز کے اوپر جو تکلیفات کا ان کو سامنے, ایک پلان جو ہے اللہ بناتا ہے, ہم نے اپنے اللہ پہ چھوڑا ہے. ایک دن انشاءاللہ میرا لیڈر باہر آئے گا اور وزیر اعظم پاکستان بنے گا, اور یہ جو ہے پورے دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر انشاءاللہ باہر آئے گا. پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان زندہ باد. جناب چیئرمین, میرا تعلق چترال سے ہے.
اور چترال لوئر اور چترال اپر سے میں چترال کے بارے میں بات کروں گی. چترال کے جو حالت ہے پچھلے 75 سال سے, اور چترال کے عوام جو ہے جو گلے بھی کرتے ہیں آپ اپر ہاؤس میں ہے, چترال کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو چترال کے جو مسائل ہیں میں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. پچھلے سال جو روڈوں کے لیے جو فنڈ مختص کیے تھے چترال کے لیے جناب چیئرمین, اس میں آپ اتنے فنڈ تھے, اس میں ایک کنال کا گھر بھی نہیں بن سکتا ہے. تو چترال جو ہے آپ کو تو پتہ ہے چیئرمین صاحب, ٹورزم کی وجہ سے پورے دنیا میں مشہور ہے, ٹورزم ہب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. چترال میں کوئی فیکٹری نہیں ہے, چترال کے جو ذرائع معاش ہے جو ٹورزم پر ہے. پلیز آپ تسلسل, پلیز آپ ایکسکیوز می جی, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب چیئرمین, چترال میں ٹورزم میں نے پلیز فوزیہ ارشد صاحبہ بیٹھے. چترال جو ہے ٹورزم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو جہاں پر چترال کی روڈوں کی جو حالت ہے, یہ جو ہے چترال کے جو روڈ ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے, جو کوئی اچھے کام کرے اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے. ایک ایجنڈا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, اس نے لواری ٹنل کا جو ایجنڈا اس نے پیش کیا تھا. اس کے بعد اللہ اس کے قبر میں نور عطا کرے. اس کے بعد جی ایک مشرف صاحب نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ہم چترالیوں کے لیے ایک ٹنل اس نے بنایا جی. اس سے پہلے یہاں پر جب چترال جب نیچے سردیوں میں جب فوتگی ہوتی تھی تو چیئرمین صاحب لوگ اب ان کے جنازے چترال نہیں لے جا سکتے تھے, یہاں دفن کرتے تھے. تو یہ مشرف کی وجہ سے وہ ٹنل بن گیا 2017 میں. 2017 کے بعد چیئرمین صاحب ہمارے جو روڈ ہے ان کا جو حال ہے, جو خستہ حال ہے, لواری ٹاپ جو ٹنل ہے اس کے اس طرح جو اپروچ روڈ ہے, پچھلے 4 سال سے میں دونوں ڈسٹرکٹ کے میں سینیٹر ہوں, بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے میں مختلف کمیٹی میں بھی یہ آواز اٹھائے, ادھر بھی میں نے سیشن میں بھی آواز اٹھائے. ہمارا جو اپروچ روڈ ہے 4 کلومیٹر کا وہ ایک خونی روڈ ہے, اس میں آئے روز حادثے ہوتے ہیں. اس کے بعد جی وہ جو کفرستان ہے جو اپنے خوبصورتی کی وجہ سے پورے دنیا میں مشہور ہے جی, اس کو ایون ٹو بمبریٹ روڈ جی, وہ جس طرح جب ایک دفعہ ٹورسٹ ادھر آتے ہیں دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد جی چترال ٹو بھونی روڈ جو ہے, پھر اس کے بعد بونی ٹو شندور روڈ, شندور مستوش ٹو شندور روڈ ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے جی وہاں پر پولو کھیلا جاتا ہے دنیا کے اونچے میدان میں, اس کے لیے پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. لیکن وہ جو ہے این ایچ اے والوں نے وہی روڈ بلیک ٹاپنگ کے لیے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں, اس پہ کام نہ ہونے کی برابر ہے. اس کے علاوہ جی 2009 میں یہ جو نواز شریف کی حکومت میں تورکھو بزند روڈ کے لیے کچھ فنڈ مختص کیے تھے, اب 2025 آ گیا ہے جی, وہ روڈ جون کے تون پڑا ہے. وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, ابھی تک وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سر. اس کے علاوہ جی چترال میں خود بجلی پیدا ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی اپر چترال لوور چترال میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور اپر چترال میں بجلی کی وولٹیج اتنا کم ہے جی اس سے آپ موبائل بھی چارج نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی آپ کو میں بتاؤں کہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں انٹرنیٹ 5G میں چل رہا ہے, ہمارے چترال میں انٹرنیٹ 2G پہ چل رہا ہے, اور وہ 2G بھی سولر پہ لگا ہوا ہے جی, شام ہوتے ہی انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جی چترال کے جو مسائل ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ہماری جو چیئر پرسن صاحبہ بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی لیکن اب وہ بھی چلی گئی جی, چترال کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑی بارش ہو جاتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے, اور سیلاب کی وجہ سے پورے چترال جو ہے فصلیں جانی اور مالی نقصان, پورے سال یہ چترال جو ہے سیلاب کے زد میں رہتا ہے سر. اس کے باوجود بھی چترال پہ کلائمیٹ چینج پہ کوئی توجہ نہیں دیا. چترال میں کلائمیٹ چینج کی سب سے مین وجہ جو ہے یہ جنگل کی کٹائی کی وجہ, کیونکہ چترال میں جو وہ فائر ووڈ کا درآمدار جو ہے وہ جنگل کی کٹائی پہ ہے. جب پی ٹی ایم کی جو پہلی حکومت تھی وہاں پر چترال میں گیس پلانٹ لگانے کے لیے 3 جگہوں پہ زمین خریدی گئی تھی, اور
پاکستان سے باہر ملکوں سے مشینری بھی منگوائے گئے تھے. اب پتہ نہیں وہ مشینری کہاں لگائے ہیں اور وہ زمین اسی طرح پڑے ہیں, اور چترال جو ہے اسی طرح اسی حالت میں ہے. لیکن جو کام چترال میں ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف مشرف کے دور میں ہوئے ہیں, ترقیاتی کام. میں مشرف کو اس ایوان میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اور اس کو میں دعا بھی دیتی ہوں, اللہ اس کا قبر جنت کے نور سے منور کرے. چترالیوں کے سب سے زیادہ کام مشرف نے کیے ہیں.